إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 5 والمحصنات خلاصہ و تفہیم. المحصنات کا لغوی معنی محفوظ عورتیں ہیں. شرعی اصطلاح میں مراد شادی شدہ عورتیں ہیں، یعنی وہ عورتیں جو نکاح کے حفاظتی حصار میں ہوں. بلا شبہ نکاح عزت و ناموس کی حفاظت کا نام ہے. مسلمانوں، پہلے سے شادی شدہ عورتیں تم پر حرام ہیں. ہاں، اگر انہیں طلاق ہو جائے یا ان کے شوہر فوت ہو جائیں تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. جب تم عورتوں سے ازدواجی تمتع اور فائدہ حاصل کرو تو ان کے مقررہ مہر انہیں ادا کر دو. اس سے آگے آیات میں ان لونڈیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو جنگ میں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں. اسلامی حکومت چاہے تو کافر جنگی قیدیوں کو آزاد بھی کر سکتی ہے اور چاہے تو انہیں غلام اور لونڈیاں بھی بنا سکتی ہے. دارالحرب سے دارالاسلام آنے پر ان کے اپنے کفار شوہروں سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اور اسلامی حکومت انہیں لونڈیاں بنا کر مسلمان فوجیوں میں تقسیم کر سکتی ہے. استبراء کے بعد ان سے صحبت جائز ہے. استبراء یہ ہے کہ وہ عورت ایک حیض سے پاک ہو جائے یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے. اسلام میں متع ازدواجی تمتع اور فائدے میں شامل نہیں ہے. ابتداً اسلام میں جو متع مشروع تھا وہ نکاح موقت کہلاتا تھا، یعنی ایک مدت معینہ کے لیے گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت سے کسی عورت سے نکاح کیا جائے اور مدت معینہ گزر جانے کے بعد بغیر طلاق کے مفارقت ہو جائے. مفارقت کے بعد ایک حیض کا آنا ضروری تھا تاکہ دوسرے کے نطفے سے اختلاط نہ ہو جائے. صرف یہی صورت ابتداً اسلام میں جائز تھی، جسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا. اے مومنو، اگر تم میں سے کسی کے مالی استطاعت آزاد مومنہ عورت سے نکاح کی نہ ہو تو وہ کسی مومنہ لونڈی سے نکاح کر لے اور اپنی عصمت اور عفت کا حصار قائم کر لے. لیکن لونڈی سے نکاح کی صورت میں مالک خدمت اس پر واجب رہے گی، اس لیے ممکن ہے کہ گھر کا نظام مختل ہو جائے. ایسی حالت میں صبر کرنا ہی بہتر ہے. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال، جھوٹ، فریب، دھونس، چوری ڈاکہ، خیانت، رشوت، سود قمار، ان کے ذریعے غصب نہ کرو. تجارت اور لین دین دیانتداری اور باہمی رضامندی کے اصولوں پر کرو. یہی کمائی جائز اور حلال ہے. ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کرو. جو ان معاملات میں ظلم و زیادتی کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں جھونک دیں گے. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو اس کی برکت سے ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہ تمہارے نامہ اعمال سے محو کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. دیکھو، مال و دولت، حسن و جمال، عزت و شہرت، یہ سب اس دنیا کی آزمائش ہے. کس کو کس حال میں رکھنا ہے یہ ہماری حکمت و مشیت ہے. اس لیے جب کسی کو ان چیزوں میں سے اپنے سے بڑا ہوا پاؤ تو کبھی اپنے دل میں حسد و رقابت کے جذبات پیدا نہ ہونے دو. اس کے بجائے اپنے لیے آخرت کی کمائی کی کوشش کرو، وہ ہی اصل کامیابی ہے.
دنیاوی چیزوں کے بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو کہ یہی سب سے بڑی عطا ہے جسے مل جائے۔ دیکھو، گھر انسانی معاشرے کی پہلی بنیادی ریاست ہے اور نکاح کے ذریعے سے اس کی قلعہ بندی کر دی گئی ہے۔ اس ریاست کا آغاز دو افراد میاں اور بیوی سے ہوتا ہے۔ استعداد کار کے اعتبار سے مرد عورت کی نسبت معاشی اور کفالتی ذمہ داری زیادہ بہتر انداز میں ادا کر سکتا ہے، اس لیے اسے گھر کا منتظم اور سرپرست بنایا گیا ہے۔ صالح عورتیں وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والی اور اپنے خاوندوں کی وفادار ہیں۔ یہ مرد کی عزت و ناموس اور رازوں کی امین ہوتی ہیں۔ اگر بیوی سرکشی کا راستہ اختیار کرے تو خاوند اسے نصیحت و ملامت کرے۔ اگر اس سے کام نہ بنے تو بیوی سے صنفی تعلقات میں علیحدگی اختیار کرے۔ پھر بھی اگر بات نہ بنے تو ہلکی جسمانی سزا دینے کا اختیار ہے۔ اگر شوہر کی کوششیں ناکام ہو جائیں اور معاملہ جدائی کی طرف بڑھ رہا ہو تو میاں بیوی کے رشتہ داروں اور خیر خواہوں کو آگے بڑھ کر اپنے اثر و رسوخ سے اس بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اگر یہ تمام تدابیر کام نہ کریں اور اختلاف کی خلیج وسیع تر ہوتی چلی جائے تو بہتر ہے دونوں طلاق کے ذریعے اچھے انداز میں جدا ہو جائیں۔ مسلمانوں، اسلامی زندگی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جب ایک مرد اور ایک عورت سے اسلامی خاندان کی بنیاد پڑ جائے تو انہیں اپنے فرائض اور حقوق سے اچھی طرح آگاہ ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل کا بندوں پر بنیادی حق یہ ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کا حق سب پر فائق ہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک کیا جائے، قرابت داروں کا خیال رکھا جائے، یتامہ اور مساکین کی کفالت کی جائے، ہمسایوں سے خیر خواہی کی جائے، مسافروں اور ضرورت مندوں کی حاجت پوری کی جائے، لونڈی اور غلاموں سے احسان کا معاملہ کیا جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کو متکبر اور گھمنڈی انسان بالکل پسند نہیں۔ دیکھو، اللہ کی نعمتوں کا اظہار تمہاری لباس، رہن سہن اور تمہارے معاملات سے نظر آنا چاہیے۔ مال کو دکھاوے کے لیے کبھی خرچ نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ کی راہ میں دل کی محبت اور اخلاص سے مال خرچ کرو اور وہ جان لو کہ وہ اجر دینے میں تمہارے گمان سے کہیں زیادہ فیاض ہے۔ سیرت و کردار کے یہ سب حسن و قباح گنوانے کے بعد اب امت محمدیہ کی شہادت علی الناس جیسی انتہائی نازک اور اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان تمام صفات کے ساتھ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا کام کرنا ہے۔ قیامت کے دن سب امتیں اللہ عز و جل کے حضور پیش کی جائیں گی اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ ان کی امتوں نے ان کی دعوت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ اے رب، ہم نے آپ کا پیغام، نیکی و بدی کا فرق اور اچھے برے راستوں کی رہنمائی پوری طرح کر دی تھی۔ پھر امتوں سے باز پرس ہوگی کہ انہوں نے کس درجے میں رسولوں کا پیغام آگے پہنچایا۔ امت محمدیہ کی باری آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گواہی دیں گے کہ اے اللہ عز و جل، میں نے ان تک تیرا پیغام بلا کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ نہ صرف پہنچا دیا تھا بلکہ کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ اب یہ خود ذمہ دار اور جواب دہ ہیں۔ آیت کے الفاظ پر غور کریں، الا ہؤلاء شہیدا، اور الا ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے۔ اب امت خود سوچ لے کہ نبی آخر الزماں کے بعد دین کی اشاعت کس کی ذمہ داری ہے۔
امت تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے شفاعت کی امید پر بیٹھی ہے اور اللہ کے ہاں استغاثہ تیار ہے۔ کہیں یہ گواہی نہ آ جائے کہ اے میرے رب، میں نے تیرا دین قائم کر کے انہیں سونپا تھا، اب اسے دنیا میں پھیلانا ان کا کام تھا۔ یہ دین کیا پھیلاتے، انہوں نے تو خود دین سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ شہادت حق کی آیت جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تو کبھی سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اشکبار ہو جایا کرتے تھے؟ اس لیے کہ کہیں مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی نہ دینی پڑ جائے۔ اس دن لوگوں کی حسرت قابل دید ہوگی کہ کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، اے کاش کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں اور مجھے یہ ذلت نہ دیکھنی پڑے۔ اسلام میں شراب کی حرمت تدریجاً نافذ ہوئی۔ اے مسلمانوں، حالت نشہ اور حالت جنابت میں نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ پھر تیمم کے احکامات آئے کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم سے طہارت حاصل کر لو۔ علماء یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تورات میں جا بجا تحاریف کی۔ انہوں نے ٹھان رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا ہے مگر ماننا نہیں۔ ان کی زبانوں پر بظاہر ادب ہوتا لیکن دلوں میں کھلی گستاخی ہوتی۔ وہ زبانی الفاظ بولتے اور فکروں سے کچھ کا کچھ مطلب نکالتے۔ ان کے اسی خبث باطن کی وجہ سے ان پر شدید لعنت کی گئی۔ اے مومنو، جان لو کہ شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو حالت شرک میں موت پا گیا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہود و نصارہ اپنی مدح سرائی میں لگے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مقدس اور معصوم سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہو کہ کسی کو پاک باز قرار دینا یہ اللہ عز و جل کا کام ہے۔ ان کی ضد اور عناد کا یہ حال ہے کہ یہ مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے مقابلے میں ہدایت یافتہ جانتے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور جس پر اللہ کی لعنت فرما دے تو پھر کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ نبوت اور رسالت اللہ عز و جل کی دین ہے۔ اس حکیم مطلق کی تقسیم پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ پھر جو اس کے فیصلوں سے سرتابی کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کے قوانین و ہدایت کے تحت اعمال صالحات کے ساتھ زندگی بسر کی، انہیں بہترین باغات میں داخل کیا جائے گا اور پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی۔ مسلمانوں، امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان کی حفاظت اور حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یاد رکھو، جس دل میں امانت نہیں وہ ایمان سے خالی ہے۔ مناسب ایسوں کے سپرد نہ کرنا جو انہیں نبھانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ جب حکمران نااہل اور خائن ہوں تو انصاف کی عملداری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، عدل و انصاف اپنے گھر کی دہلیز سے پوری دنیا تک امن و سکون اور بہتریوں کا ضامن ہے۔ تم پر اللہ، اس کے رسول اور اپنے معاملات کے نگران کی اطاعت فرض ہے۔ جب تم میں کسی چیز پر اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ پھر جو حکم اور جو فیصلہ وہاں سے ملے اسے قبول کر لو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یاد رکھو، شرعی فیصلے کو چھوڑ کر غیر شرعی فیصلے کو لینا بربادی کا پیش خیمہ ہے۔
رسول صرف پیغمبر ہی نہیں ہوتا، وہ قانون ساز بھی ہے، اس کی اطاعت اور اس کے احکامات کی تعمیل لازم ہے۔ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ ایمان کی اصل کسوٹی یہ ہے کہ تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کیا جائے، اور جو فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اسے سر بسر تسلیم کیا جائے، اور اس فیصلے پر دل میں کسی تنگی کو جگہ نہ دی جائے۔ اللہ عز و جل کے احکامات مشکل نہیں، آسان ہیں۔ پختہ ایمان و یقین فوز و فلاح کی اصل بنیاد ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اطاعت کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جیسے اعلی مرتبت لوگوں کی معیت حاصل ہوگی۔ اس شخص کی کیا ہی خوش بختی ہے جسے ایسی ہستیوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اے مسلمانوں، دشمن کے مقابلے میں اپنی حفاظت کا سامان مکمل تیاری کے ساتھ رکھو، اپنی تمام تر قوتیں اور وسائل اس کام پر لگا دو، جہاد میں سستی نہ دکھاؤ، جان نہ چراؤ۔ ایمان اور یقین سے محروم لوگ ہی دنیا اور اس کی متاع فانی پر ریچھتے ہیں۔ بس دنیا کی چند روزہ فانی زندگی کو آخرت کی نہ ختم ہونے والی حقیقی فلاح پر قربان مت کرو۔ پھر جو اللہ کی راہ میں غلبہ پا کر گھر لوٹے یا شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا کہ تم ان زیر دستوں کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے جن پر زبردستوں نے جینا حرام کر رکھا ہے، جو مجبور و بے بس ہیں اور کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی ثابت قدمی کا یہ حال ہے کہ رب پر بھروسہ کرتے ہوئے امید لگا رہے ہیں کہ وہی ان کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نکالے۔ مقابلہ تو رحمان اور شیطان کے درمیان ہے۔ یقین جانو کہ شیطان کی چالیں بہت بودی اور کمزور ہیں۔ ذرا ان منافقوں کا حال تو دیکھو کہ جہاد کے فرض ہونے سے پہلے اپنے ایمان کی دھاگ بٹھانے کے لیے یہ بڑھ بڑھ کر جہاد کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں صبر اور انتظار کی ہدایت کی جاتی کہ ابھی اپنے آپ کو نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے منظم اور مضبوط کرو تاکہ وقت آنے پر اللہ کی راہ میں پوری استقامت سے جہاد کر سکو۔ اور اب جب کہ جہاد کا حکم آ گیا تو یہ چھپتے پھر رہے ہیں اور اللہ سے زیادہ انسانوں سے خوف کھا رہے ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ موت اپنے وقت پر ہی آئے گی، بستر پر ایڑیاں رگڑتے آ جائے یا میدان جنگ میں دادے شجاعت دیتے ہوئے۔ موت سے کسی کو فرار نہیں۔ ذرا ان کی نہ سمجھی دیکھو کہ جب انہیں کہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے تو اسے اللہ سے منسوب کرتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تدبیری قرار دیتے ہیں، حالانکہ مصیبت انسان کے اپنے اعمال کی کمائی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آپ کی رسالت پر تردد ہے تو ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ لوگوں اچھی طرح جان لو کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب کوئی رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے تو وہ اپنے فعل کا خود جواب دہ ہوگا۔ یہ منافق آپ کی موجودگی میں آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں۔ آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ عز و جل ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ غور و فکر کرتے ہوتے تو یہ جان لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ
اور کہیں سے ہوتا تو ضرور اس میں لوگ بہت سا اختلاف پاتے۔ یہ منافق کس قدر بد فطرت ہیں کہ بلا تحقیق مسلمانوں سے متعلق کوئی بھی خبر فوراً پھیلا دیتے ہیں، جو کہ حکمت اور اخلاقیات دونوں کے اعتبار سے غلط ہے۔ ان کا مقصد انارکی اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلانا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا اگر وہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ذمہ دار اصحاب تک پہنچا دیتے جو اس سے بہتر نتیجہ اخذ کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ٹال مٹول کی پرواہ نہ کیجیے، آپ مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریں، بعید نہیں کہ آپ کا رب کافروں کا زور توڑ دے۔ منافقین کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ آپ کا رب جنگ میں بھی شدید ہے اور حساب لینے میں بھی۔ ہر ایک اپنے کیے کا صلہ پائے گا۔ جو کسی نیک عمل کی تائید کرے گا اجر و ثواب پائے گا، اور جو کسی فتنے یا برائی کو بڑھاوا دے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ دیکھو، تمہیں ایک خوبصورت ادب سکھایا جاتا ہے۔ جب کوئی تمہیں سلامتی کی دعا دے تو اس کی دعا کا جواب بہتر الفاظ میں دیا کرو کہ مکارم اخلاق کا یہی تقاضا ہے۔ کوئی تمہیں السلام علیکم کہے جو کہ اسلام کا اعلیٰ شعار ہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو رائے رکھتے ہو؟ ان کی کمائی کی وجہ سے اللہ نے ان سے ہدایت سلب کر لی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی دین سے پھیر لے جائیں۔ ان سے دوستی نہ کرو جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ معاندانہ کارروائیوں میں مقابل ہوں تو انہیں پکڑو اور قتل کر دو۔ البتہ ایسی قوم جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو چکا ہو، اور ایسے منافق جو نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں نہ اپنی قوم سے، تو ان سے معاہدہ امن کر لو۔ اور ایسے منافق جو بظاہر غیر جانبدار بنتے ہوں لیکن حالت جنگ میں ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہو جائیں تو وہ بھی واجب القتل ہیں۔ کسی مومن کے لیے ہرگز یہ گنجائش نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ اگر اتفاق یا غلطی سے ایسا ہو جائے تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کیا جائے اور ایک غلام آزاد کرے۔ اگر مسلمان مقتول دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر اس مسلمان کا تعلق کسی معاہد کافر قوم سے تھا تو خون بہا دینے کے ساتھ ساتھ ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اگر کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے شخص پر اللہ کا انتہائی غضب اور پھٹکار ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تمہارا سفر صرف اللہ عز و جل کی رضا ہو، ملک گیر یا غنیمت کے حرص و ہوس نہ ہو۔ اگر کوئی تمہیں اسلامی طریقے پر سلام کہے تو اس کے متعلق کفر کا گمان نہ کرو، اس کے سلام کو دھوکہ نہ سمجھو۔ کوئی حتمی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور تمہیں دینے کے لیے اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ بسا اوقات جہاد کے لیے زیادہ افرادی قوت درکار نہیں ہوتی۔ ایسے میں جو مسلمان اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتے ہیں ان کا درجہ گھر بیٹھے مسلمانوں سے فائق ہوتا ہے جو کہ جہاد کے انکاری نہیں، البتہ وعدے دونوں سے ہی اچھے ہیں۔ مسلمانوں، جب کسی مقام پر کفار کا اتنا غلبہ پاؤ کہ تم اپنے دینی شعار پر عمل نہ کر سکو تو اللہ کی راہ میں ہجرت کرو،
پھر جو صاحب استطاعت ہجرت نہ کرے تو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ ایسوں کی روحیں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ہاں، اس سے مستثنیٰ ہیں وہ جو ہجرت کی سبیل نہ کر پائیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ اللہ کی زمین کو بہت وسیع پائے گا۔ دوران سفر اور دشمنوں سے خوف کی شکل میں نماز قصر کر لیا کرو، اور اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔ نماز سے فراغت کے بعد ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو مومنین پر پابندی وقت کے ساتھ لازم کی گئی ہے۔ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ، تمہاری طرح وہ بھی تکلیف سے گزرتے رہتے ہیں، البتہ تم اللہ سے خیر کے امیدوار ہو جبکہ وہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں، کبھی خائن کی حمایت نہ کرو۔ تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر حق کی حمایت کرو، اور جب کبھی غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو استغفار کر لیا کرو۔ اللہ ان کے سب اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر ایک چیز کبھی نہ بھولو کہ اللہ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ممکن ہے جس کے لیے وہ قادر مطلق چاہے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی ہرگز کوئی معافی نہیں جب تک کہ بندہ اپنی زندگی میں اس سے توبہ نہ کر لے۔ یاد رہے کہ اللہ سے بڑھ کر مخلوق سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بندوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے رب سے بڑھ کر محبت کرے۔ اس ودود سے امید ہے کہ وہ ہر خطا کو معاف کر دے گا، مگر اس کے ہاں دل کی تقسیم کا کوئی قانون موجود نہیں۔ جب کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کا دل تقسیم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اس نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، بس عقیدہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دوسرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، عبادات میں، کسی معاملے میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی نادانی ہے کہ شرک کو بتوں کی پوجا تک محدود سمجھا جائے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم مان لیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اب اس کسوٹی پر ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو پرکھنا ہے کہ زندگی کے کس کس شعبے میں اللہ کے احکامات کی پیروی ہو رہی ہے، اور خدا نخواستہ زندگی کا کوئی پہلو اس سے باہر تو نہیں۔ کبھی نہ بھولو کہ ہر خیر کا منبع توحید ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ اپنے رب سے کٹ جاتا ہے، اور اس کی باغ ڈور شیطان لعین کے ہاتھ پہ آ جاتی ہے، جو اسے اپنے جھوٹے وعدوں کے جال میں پھانستا ہے، جھوٹی تمناؤں میں الجھاتا ہے، اور بھٹکا کر صراط مستقیم سے بہت دور لے جاتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کے لیے بہترین جنتوں کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے میں سچا نہیں۔ اے امت محمدیہ، تم سابقہ امتوں کی طرح نہ ہو جانا جو محض پیغمبروں کی نسبتوں پر تکیہ کر کے بیٹھ رہے۔ یاد رکھنا، آخرت کا انجام تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں پر موقوف نہیں، نجات کا دار و مدار تو عمل پر ہے۔ لہذا جو کوئی اچھا عمل کرے گا وہ اس کا اجر پالے گا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ پالے گا۔ دیکھو، بہترین دین اس شخص کا ہے جو اپنا چہرہ اپنے رب کے آگے جھکا دے، یعنی مکمل طور پر اس کی رضا کے تابع ہو جائے، یکسو ہو کر سب سے کٹ کر اپنے رب کا ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو کہ یتیم بچیوں سے زیادتی روا نہ رکھی جائے۔ نکاح کی صورت میں
انہیں مہر پورے ادا کیے جائیں۔ یتیموں کی پرورش نیک نیتی سے کرو اور ان کے مال کی محافظت کرو۔ اگر خاوند اور بیوی کے درمیان موافقت میں دشواری ہو تو پہلی کوشش صلح کی جائے تاکہ علیحدگی کی نوبت ہی نہ آئے۔ فریقین لچک کا مظاہرہ کریں، حقوق کی قربانی دے کر بھی تعلقات استوار رکھے جائیں تو یہی راہ بہتر ہے۔ بیویوں کے درمیان حتی الامکان عدل قائم کرنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے ساتھ بہت زیادہ التفات میں دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر مصالحت کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور اکٹھے رہنے میں حدود اللہ کی خلاف ورزی کا احتمال ہو تو پھر علیحدگی کی طرف جایا جائے۔ اللہ عز و جل دونوں کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا فرما دے گا۔ تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، اسی کے پاس دنیا اور آخرت میں دینے کو سب کچھ ہے۔ اے امت مسلمہ، تم خیر امت ہو۔ عدل و انصاف کا ایسا معیار قائم کرو جو دنیا میں مثالی ہو۔ انصاف کی راہ میں تمہاری کوئی خواہش، کوئی مصلحت، کوئی رشتہ، کوئی مفاد آڑے نہ آئے۔ گواہی ٹھیک ٹھیک ہو اور کسی سے کوئی رو رعایت نہ برتی جائے۔ اے ایمان والو، گو مگو کی کیفیت سے نکل کر اللہ، اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان مطلوب ہے۔ ایمان میں اخلاص پیدا کرو اور اس پر مداومت اختیار کرو۔ زبان سے ایمان لانا اور عمل سے گریز کرنا کفر کا ایک درجہ ہے۔ جان لو، ایمان اور کفر کا کھیل کھیلنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور کارساز بناتے ہیں، ان کے ہاں عزت، طاقت اور رسوخ چاہتے ہیں تو وہ جان لیں کہ عزت و ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت تو صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ دیکھو، اگر کسی مجلس میں اللہ کی آیات کا انکار یا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور معاملہ میں مشغول ہو جائیں۔ ایسی مجلس میں شامل لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین دونوں طرف سے ساز باز میں لگے ہیں۔ تمہارے معاملہ میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم مشکلات میں گر جاؤ اور شکست کھاؤ۔ اگر تمہیں فتح نصیب ہو تو یہ ضرور آ کر جتلائیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو انہیں یقین دلائیں گے کہ یہ ہماری ہی تدبیر تھی جس نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا۔ جان رکھو، اللہ کافروں کو کبھی بھی مومنوں پر غلبہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ یہ منافق اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ کی ڈھیل نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اپنا نفاق چھپانے کے لیے تمہارے ساتھ نمازوں میں کھڑے ضرور ہوتے ہیں، لیکن دل کے نہ چاہنے کے ساتھ، اور اس میں اللہ کا ذکر یہ کم ہی کرتے ہیں۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان ہچکولے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان کی اپنی اختیار کردہ گمراہی اب ان کی تقدیر بن گئی ہے۔ اے مسلمانوں، ان منافقوں کی طرح کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے۔ ان سے الگ رہو اور مسلمانوں کے لیے باعث سے نقصان نہ بنو، ورنہ اللہ عز و جل کے ہاں تمہیں سزا دینے کے لیے بہت مضبوط اور پکی وجہ قائم ہو جائے گی۔ منافقین جہنم کے بدترین درجے میں ہوں گے، وہاں کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہاں، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ اپنے رویے کی اصلاح کر لے، دین اللہ کے لیے خالص کر لے، اسی کی اطاعت کرے تو یقیناً مومنین کے ساتھ جنت میں داخلے کے مستحق بن جائیں گے۔
اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بنو گے اور صدق دل سے ایمان لے آؤ گے تو اللہ عز و جل کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں سزا دے؟ اس ذات کریمی کی تو یہ شان ہے کہ وہ محاسبے میں بھی نرمی اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو اس کی راہ میں تھوڑا سا بھی کچھ کر گزرے تو وہ اس کی قدر اس کے مرتبے سے بڑھ کر کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمارا انجام اہل ایمان میں فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے، ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں اس دین کی شہادت دینے والا بنا دے، اس دین کے قیام کی جد و جہد کرنے والا بنا دے، جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ صلو